جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جامعہ مرکز الہدیٰ کے نام سے جامع مسجد محمدی کے اندر موجود تھا۔ گزشتہ 4 سالوں سے یہ 5واں سال تھا۔ ہمیں جگہ کی بہت قلت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جگہ عطا فرما دی۔ میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں تہ دل کی گہرائیوں سے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر شاہد ایوب صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنائی اور مدرسہ بنا کر ہمیں اللہ کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیکی قبول و منظور فرمائے، کہیں آمین۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مسجد بنانا اور ان کا مدرسہ بنانا ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اور ہمارے جامعہ کے اندر ماشاءاللہ 6 استاد ہیں۔ یہ شیخ الحدیث ہیں ہمارے جامعہ کے، مولانا اکرم جمیل صاحب۔ اصل میں جامعہ انہوں نے بنا کر شاہ صاحب نے ان کو ہی دیا ہے، ان کے ہی ماشاءاللہ وجہ سے ہم اس جامعہ میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کو بھی صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور دوسرے ہمارے استاد حافظ عبدالحکیم صاحب ہیں جو مدیر تعلیم ہے۔ پھر میں گنہگار بھی ہوں، زبیر مجاہد۔ پھر ہمارے استاد مقصود صاحب ہیں جنہوں نے نعت پڑھی ہے، اور حافظ عبدالعلیم صاحب، حافظ عبداللطیف صاحب، یہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے پاس انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل سے 75 کے قریب بچے ہیں، جن میں سے 20 بچے ایسے ہیں جو مشکل جمعہ پر آ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس جامعہ کے اندر آپ بھی اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اور ہمارے جامعہ کے جو محتمم ہے محترم جناب حاجی محمد صفدر صاحب، جب وہ چلے تھے تو اکیلے تھے، جب وہ چلتے چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ساتھی دیتا چلا گیا۔ اور پھر آج یہ وہ درخت ہے جو کبھی اکیلے نے بویا تھا، پھر یہ تنا آور درخت اب بن چکا ہے۔ اور ان کے ساتھ صوفی بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت ایمان والی لمبی زندگی دے۔ اور یہ تیسرے ساتھی حافظ عبدالحکیم صاحب، ان تینوں نے جامعہ کا آغاز کیا تھا، آج الحمدللہ یہ چل رہا ہے آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، طلباء کے والدین تشریف لائے ہیں، ہم تہ دل کی گہرائیوں سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور حفیظ الحسن صاحب تشریف لائے، اور نوید ربانی صاحب جنرل سیکرٹری ضلع گجرانوالہ، خالد مجاہد صاحب، جمیل ڈار صاحب اور بھی دیگر علماء تشریف لائے۔ ہم سب ساتھیوں کے مشکور اور ممنون ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور ہم بالخصوص استاد العلماء فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب کا بھی مشکور اور ممنون ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور وہ تشریف لائے۔ اللہ ان کے بھی علم میں، عمل میں مزید اللہ عمر میں برکتیں فرمائے۔ میں تمام ساتھیوں سے شیخ صاحب کے خطاب سے پہلے التماس کرتا ہوں سارے ساتھی اندر تشریف لے آئیں، جو باہر حال میں ہے وہ بھی برائے مہربانی اندر آ جائیں۔ جتنا آپ قریب ہوں گے انشاءاللہ آپ کو گفتگو کا مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ سارے ساتھی برائے مہربانی آگے اندر مسجد کے حال میں تشریف لے آئیں۔ دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ ولی کامل استاد العلماء حافظ مسعود عالم صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے عالمانہ فاضلانہ کتاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ حافظ مسعود عالم صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔
تمام نعمتیں، نوازشیں، کرم فرمائیاں اور مہربانیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو جو بھی کوئی نعمت حاصل ہو انسان کو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب شکر، سپاس، ثناء اور تعریف، حمد اور توصیف مستحق اور مخصوص ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جس کے فضل سے سارے کام آسان ہوتے ہیں اور ساری نعمتیں انسان کو میسر آتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا یہ تو انسان کی زندگی کا فریضہ ہے، اور اس کی ساری زندگی نعمتوں کے شکر کے اندر گزرنی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل شکر اور حمد و ثنا تو اللہ کے لیے ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اس کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جن کو اللہ رب العزت اس نعمت کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اب فاعل خیر، یہ خیر کا عظیم کام کرنے والے تو ہمارے محسن اور ہمارے مخلص اور مہربان ساتھی اور بزرگ جناب علی شاہد ایوب صاحب اور ان کی فیملی ہے۔ اور اس خیر کی مفتاح اور کنجی جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ ہمارے محترم و مکرم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا اکرم جمیل صاحب ہیں۔ اللہ ان کے علم و فضل میں برکت فرمائے اور عافیت و سلامتی کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ ان کا علمی اور روحانی فیض اللہ تعالی ہمیشہ جاری رکھے، اور اس کی بنیاد جو بنے ہیں اور جن کی وجہ سے آج ہم یہاں اس خوبصورت مسجد اور اس وسیع مرکز کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ مختصر قافلہ ہے جس کی ابتدا ہمارے ان بزرگوں نے کی تھی۔ محترم صوفی بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور حافظ عبدالحکیم صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے دست و بازو اور ان کے پشتی بان اور ان کا حوصلہ بڑھانے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ہمارے حاجی صفدر صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی اور عزت والی اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس کی بنیاد بنے ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس چھوٹی مسجد کے اندر، محمدی مسجد میں، اور شیخ صاحب اس قافلے کے سالار کے طور پر اس پہ شریک ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کو برکت دی اور اللہ رب العزت نے یہ مرکز عطا فرما دیا۔ الحمدللہ اولا و آخرہ ولہ الحمد ظاہرا و باطنا۔ اور اس کام کے اندر جتنے حضرات بھی آج تک شریک رہے ہیں وہ دعائے خیر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ اور اپنے نیک مشوروں کے ساتھ اور اپنے مالی اور جانی تعاون کے ساتھ جن لوگوں نے بھی اس سلسلے کو یہاں تک پہنچانے میں کوئی بھی کردار ادا کیا ہے وہ سارے ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ موقع جہاں اللہ رب العزت کے حضور امتنان اور تشکر کے اور سپاس
اور نیازمندی کے جذبات پیش کرنے کا موقع ہے، وہیں اپنے ان محسنین کے لیے دعائے خیر کا موقع ہے کہ ہم ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کی دعا کریں، اور اللہ رب العزت سے ان کے لیے یہ توفیق مانگیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ یہ قبول فرمائے، اور مزید ایسے ہی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، علم اور عمل، دین اسی کا نام ہے، اور دین اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر زندگی میں دین ہو تو زندگی کی ساری نعمتیں صحیح معنوں میں نعمت بنتی ہیں۔ دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بندگی کے ساتھ ساری زندگی کی نعمتیں نعمت بنتی ہیں۔ اور اگر دین ایمان نہ ہو اور اللہ کی بندگی کا رنگ نہ ہو تو یقین جانیے کہ پھر یہ نعمتیں نعمت نہیں ہوتی۔ یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ منافق اور یہ کافر، سورۃ التوبہ ہے 10واں سپارہ، آپ بھی جا کے کھول کے پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہ جو ایمان کی دولت سے، دین کی نعمت سے محروم ہیں، کافر ہیں، دشمن دین کے، منافق ہیں، کھوٹے، دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، دین کے ساتھ صرف ظاہری تعلق رکھا ہوا ہے، دلوں میں کھوٹ ہے، دل ان کے کفر کے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ ہیں، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ان کافروں اور منافقوں کو جو کچھ مال ملا ہوا ہے، اولاد ملی ہوئی ہے، مال کے اندر صرف پیسے نہیں آتے، مال کے اندر جائیدادیں بھی آتی ہیں، مال کے اندر اثاثے بھی آتے ہیں، مال کے اندر سرمایہ بھی آتا ہے، اس کے اندر فیکٹریاں بھی آتی ہیں، اس کے اندر جو کچھ انسان کو ملا ہوا ہے، جس کی ویلیو ہے، جس کی قدر و قیمت ہے، وہ سارا مال ہے۔ اور اللہ نے اس کی جمع بیان فرمائی، ولا اولادہم، اور جو ان کی اولاد ہے یعنی خاندان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، فیملی ہے اور خاندان ہے، فرمایا یہ کوئی بھی نہ مال نہ اولاد آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ کرے۔ لا تعجب کا، یہ آپ کو بھلا نہ لگے، آپ اس کو اچھا نہ سمجھیں، آپ اس کو دیکھ کے خوش نہ ہوں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے اس کو عذاب کا ذریعہ بنائے۔ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی ان چیزوں کے ساتھ اللہ انہیں سزا اور عذاب دے۔ اور وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور یہ دے کر اللہ رب العزت نے ان کو دھکا دے دیا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے دھتکار دیا ہے کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہو، یہ کفر کی حالت میں مر جائیں۔ میرے بھائیوں، دین کے بغیر جو کچھ ملا ہوا ہے وہ نعمت نہیں، دنیا میں بھی عذاب کا باعث ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ اور جب انسان جو دین سے محروم ہے وہ یہ دنیا کی زندگی گزار کے دوبارہ زندگی ملنے کے اوپر آخرت میں پہنچے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میدان حشر کے اندر، تو جو کچھ اس نے اس دنیا میں کمایا تھا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں، قل هل ننبئکم، آپ کو بتائیں، بالاخسرین اعمالا، بہت زیادہ خسارے والا کام کرنے والے، جنہوں نے بہت گھاٹا کھایا، نقصان اٹھایا اور برباد کیا اپنے آپ کو۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اس دنیا کے اندر رہ گئیں، اسی دنیا کے لیے جیے، اسی کے لیے سوچا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی، اسی کے لیے منصوبہ بندی کی، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 24 گھنٹے
اسی دنیا کے لیے سب کچھ کرتے رہے. ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا، ہم نے بہت اچھا کیا. یہ جنہوں نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا، یہ الاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے والا کام کرنے والے. دین کے بغیر دنیا کی ساری سرگرمیاں ناکامی اور نامرادی. اور ہم جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو شاید ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. بہت سارے علماء تفسیر نے، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جامع البیان میں ذکر کیا ہے، تابعین نے بھی اور صحابہ نے بھی. وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ کا معنی یہ ہے یا اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرما اور اس علم پر عمل عطا فرما. یہ فی الدنیا حسنہ ہے. اس فی الدنیا حسنہ کے ساتھ ساری دنیا حسنہ بن جاتی ہے. دین کا علم ہو اور دین پر عمل ہو، اور دین کا علم نہ ہو، دین پر عمل نہ ہو، تو دنیا کا سب کچھ ملا ہوا وہ حسنہ نہیں، وہ عذاب ہے. وہ حسنہ نہیں، وہ عذاب ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ اللہ رب العزت کن کو دیتا ہے؟ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان جس طرح جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، جس طرح یہ تقسیم کیا ہوا ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ طریقہ رویہ یہ بھی اللہ کی عطا ہے. کسی کو مومنانہ رویہ ملا ہے، بندگی والا رویہ ملا ہے، اللہ کے دینے سے ملا ہے، اللہ کی عطا ہے. اور کوئی اس سے محروم ہے تو یہ محرومی اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو توفیق نہیں عطا فرمائی. قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. اور یہ دنیا جو ہے یہ اللہ رب العزت ان کو بھی دیتا ہے جو یہ دنیا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، خاندان کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اور اپنے سلسلے کو بہتر بنانے کے لیے اس پر بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے لیے بھی یہ دنیا خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے خرچ کرنے کی وجہ سے یہ ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جاتی ہے. تو اللہ رب العزت یہ دنیا اپنے پیاروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں. بعض اوقات کافروں کو زیادہ دے دیتے ہیں، بعض اوقات کافروں کو زیادہ دے دیتے ہیں دنیا، اور مومن کے لیے اللہ رب العزت تنگی کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکا رہے، اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی رکھے، ہاتھ اٹھائے رکھے، یا اللہ مجھے دے دے، یا اللہ مجھے دے دے. اللہ مومن کو تنگی میں رکھتے ہیں، لیکن کافر کو بڑی وسعت اور فراوانی عطا فرما دیتے ہیں. تو دنیا اللہ رب العزت دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور دوستوں کو بھی دے دیتا ہے. اور ایمان اور دین یہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے. اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، یوت الایمان والدین من یحب، جس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں اس کو دین عطا فرماتے ہیں، اس کو دین عطا فرماتے ہیں. تو دین اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت کا جو فضل عظیم ہے، اس کا جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہی دین ہے، دین کا علم اور دین کا عمل. اور یہی چیز اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا. ارسل رسولہ بالہدا، الہدا یہ مرکز الہدا ہے. الہدا کا معنی ہے العلم، صحیح علم. اور یقین جانے کہ صحیح علم وحی کا علم ہے، جس سے ہر چیز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا انسان کو طریقہ اور سلیقہ آتا ہے کہ اس چیز کو برتنا کیسے ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں اس کو لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا، کیسے اس کو حاصل کرنا ہے اور کہاں اس کو خرچ کرنا ہے. یہ علم جو ہے یہ وحی کے علم سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اپنی مرضی سے انسان خرچ کرنا چاہے
تو ٹھیک نہیں ہوگا، غلط کر بیٹھے گا، وحی کی روشنی میں کرے گا تو پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ تو الہدا یہ صحیح علم ہوتا ہے، اور دین الحق یہ سچی فرما برداری ہے، اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ تو جہاں الہدا ہوتا ہے وہاں پھر تربیت ہوتی ہے، علم کے ساتھ عمل بھی سکھایا جاتا ہے، تربیت بھی کی جاتی ہے، اور علم و عمل کے پیکر تیار کر کے پھر لوگوں کی رہنمائی کے لیے معاشرے کو مہیا کیے جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں العلماء العاملون، باعمل علماء، باعمل علماء۔ اور یہ ایسی تجارت ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان کے لیے نفع بخش ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت انسان کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے لیے خرچ کیا، اور آخرت میں جا کے جو اس کا صلہ ملنے والا ہے، یہاں وہ صلہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ملنے والا ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی کیلکولیشن کے ساتھ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کمپیوٹر کے حساب میں وہ آ نہیں سکتا جو اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں انسان کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت جزائے خیر دے محترم شاہد ایوب صاحب کو، جنہوں نے یہ جگہ وقف کی، اور ان حضرات کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے جو آج تک اس مرکز الہدا کا متعاون رہے ہیں اور اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے بزرگ جن کی دعائیں شامل ہیں، اس میں صوفی بشیر احمد صاحب، اور ہمارے عزیز فضیلت الشیخ قاری عبدالحکیم صاحب، اور ہمارے سرپرست اور ہمارے محترم فضیلت الشیخ مولانا اکرم جمیل صاحب، جن کی آمد سے اللہ رب العزت نے اس کو اور زیادہ برکت اور ترقی عطا فرمائی، اور یہ سلسلہ اس طرح آگے بڑھا کہ آج ہم اس خوبصورت مرکز کے اندر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اسے اور زیادہ برکت اور ترقی اور استحکام اور استمرار اور دوام نصیب فرمائے۔ تو حضرات گرامی، دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس دین کی تعلیم کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے انسان کو کوشاں رہنا چاہیے، خود بھی دین سیکھنا سمجھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور جو دین سیکھنے سکھانے والے ہیں ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، ان کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ سرپرستی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا خادم بننا چاہیے، ان کا خدمتگار بننا چاہیے، ان کا معاون اور دست و بازو بننا چاہیے، چودر جگانے کے لیے نہیں، ساتھی بننے کے لیے، خدمتگار بننے کے لیے، معاون اور دست و بازو بننے کے لیے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو انسان ان کے کام میں حصے دار بن جاتا ہے۔ جو عالم علم پڑھتا ہے اور پھر آگے پڑھاتا ہے، اور جو آگے پڑھ کے جاتے ہیں پھر وہ یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، جتنا پھیلتا جاتا ہے، تو اس عالم کے عالم بنانے میں اور اس کے آگے تعلیم دینے میں جتنے لوگ معاون اور شریک ہوئے ہیں، وہ اس عالم کے اس عمل کے اندر اور اس کے اس فیض کے اندر، جس طرح اس کے والدین حصے دار اور شریک ہوتے ہیں جنہوں نے اسے جنم دیا تھا اور دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقف کیا ہے، جس طرح وہ والدین اس میں حصے دار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ معاونین اور یہ جو اس کے دست و بازو ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں اور اس کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ بھی اس کار خیر میں شریک اور حصے دار بن جاتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی حدیث سے میں استدلال کر کے یہ عرض کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس تیر کی وجہ سے اس تیر کے بنانے والے اور اس کو خرید کر دینے والے اور اس کو چلانے والے تینوں کو جنت دے دیتا ہے۔ جس نے بنایا کہ یہ اللہ کے دین کے کام آئے گا، جس نے خریدا، خرید کے مجاہد کو دے دیا کہ یہ اللہ کے دین کے دفاع اور اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے کام آئے گا، بنانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، خرید کے دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، چلانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، تو یہ سارے اجر کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنے حضرات ہیں انشاءاللہ العزیز اس کار خیر کے اندر شریک ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کا اجر کے اندر وہ حصے دار ہیں۔ اللہ رب العزت اس اجر کو بڑھائے
اور اس کو تا قیامت اللہ رب العزت جاری رکھے۔ اور یہ جو دینی مراکز ہیں یہ سلامتی اور بقا کا ذریعہ ہے۔ جب تک اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں اور عذاب ٹلتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلے بند ہو جائیں، اگر یہ سلسلے بند ہو جائیں، قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں خاموش ہو جائیں، دین کے مراکز بند ہو جائیں اور دین کی ہدایت اور دین پر عمل کرنے والے لوگ دنیا سے اٹھ جائیں، تو پھر یہ زندگی کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا، یہ زندگی کا سلسلے کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے کو باقی رکھنا چاہیے اور اس کو فعال رکھنا چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری سلامتی اور بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو، بیت اللہ کو لوگوں کی بقا اور وجود کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ بیت اللہ ہے تو زندگی ہے، زمین کے اوپر زندگی کا سلسلہ باقی ہے۔ بیت اللہ اٹھ جائے گا تو زمین باقی نہیں رہے گی، زمین بھی تباہ کر دی جائے گی۔ تو اسی طرح یہ دین ہے، یہ اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ کا کام ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور دین پر لگانا۔ جب تک یہ سلسلے جاری ہیں اس وقت تک یہ ملک بھی سلامت ہے اور یہ زندگی کی بہاریں بھی قائم ہیں، اور اگر یہ سلسلے موقوف ہو جائیں تو یہ زندگی کے سلسلے بھی جاری نہیں رہیں گے، یہ زندگی کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو مضبوط اور توانا کرنا چاہیے، اس کو مستحکم اور مضبوط رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اور یقین جانیے کہ یہ راستہ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلنے والا، علم پڑھانے والا، علم پڑھنے والا، پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کرنے والا، یہ سارے جنت کے راہی ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو وہ راستہ چلتا ہے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ علم جو لے کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور جو لوگ آج اس علم کو پڑھا رہے ہیں اور جو اس علم کو پڑھ رہے ہیں اور جن کے اہتمام اور انتظام اور جن کی محنت و کوشش اور سعی اور بھاگ دوڑ سے یہ علم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، وہ سارے اس کار خیر کے اندر شریک ہیں۔ اللہ ان سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز الہدا کو صحیح معنوں میں پورے علاقے کے لیے اور بلکہ پورے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیں۔ اور ایسے ہی مرکز ہوتے ہیں، یقین جانیے، جہاں سے لوگ فیض پا کر جاتے ہیں اور پھر کوئی کہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر ان سے جنہوں نے یہاں سے پڑھا ہے اور جا کر پہنچایا ہے، ان سے کوئی آگے فیض حاصل کرنے والا اور رہنمائی حاصل کرنے والا وہاں سے لے کر کہیں اور پہنچ جاتا ہے، وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم نے تو پڑھا تھا جامعہ اسلامیہ میں، شیخ صاحب بھی وہاں پڑھتے تھے، میں نے بھی وہاں پڑھا ہے، ہمارے استاد تھے مولانا ابوالبرکات صاحب، مولانا اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے اللہ کے پاس چلے گئے۔ بڑے حافظ صاحب کے پاس تو پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، میری چھوٹی کلاس تھی، وہ بڑی کلاس میں پڑھاتے تھے، حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہاں سے جن لوگوں نے پڑھا اور پھر ہم سے جن لوگوں نے پڑھا، اب جو ہمارے شاگرد ہیں وہ الحمدللہ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی تھائی لینڈ میں ہے، کوئی انڈونیشیا میں ہے، کوئی سری لنکا میں ہے، کوئی مالدیپ میں ہے، کہاں کہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جہاں جہاں وہ پہنچے ہیں رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی ہم یہاں دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کام کے اندر جیسے ہمارے ماں باپ شریک ہیں، ہمارے اساتذہ شریک ہیں، وہ سارے اہل خیر بھی شریک ہیں، جو ہمیں کھانا کھلاتے رہے، جو ہماری ضروریات پوری کرتے رہے، جو ہمارے اوپر اپنی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ ہمیں نوازتے رہے اور ہمارے لاڈ اٹھاتے رہے۔ یقین جانیے کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر میں لے جانا اور جا کر اپنے گھر میں بڑی تکریم کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبریں منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ان طلباء کے ساتھ انسان کو ایسے جڑے رہنا چاہیے، ان کی خدمت، ان کی محبت اور ان کا اکرام، ان کی تکریم،
کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی ان کو مضبوط کیا، عزروہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور ان کی مدد کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آج کیا ہے؟ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنا کیا ہے؟ کہ آپ کے اس مشن کو مضبوط کیا جائے۔ کون سا مشن؟ علم اور تعلیم کا مشن، عمل اور تربیت کا مشن۔ عمل، لوگوں کو عمل کی تربیت دینا اور لوگوں کا تزکیہ اور ان کی اصلاح کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ تو آج اس مشن کو مضبوط کرنا، آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا اور ان کی مدد کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مضبوط کیا اور اس مشن کی مدد کی۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس روشنی کے پیروکار رہے جو اللہ نے قرآن اور سنت کی شکل میں آسمان سے یہ وحی کی روشنی اتاری ہے، اس نور کے پیروکار رہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کامیاب لوگوں کے زمرے میں شامل فرمائے، ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں حشر فرمائے اور ان کے زمرے میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے۔ تو حضرات، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت اور آپ کی مناصرت اور آپ کی توقیر کے اندر شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو مضبوط کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تعلیم دی؟ قرآن بتاتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دی، قرآن مجید کی، الفاظ سکھائے، معانی سکھائے، عمل سکھایا، والحکمہ، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تعلیم دی کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے جو بات کہی جائے صحیح کہی جائے، جو عمل کیا جائے وہ صحیح کیا جائے۔ صحیح بات اور صحیح عمل کون سا ہے؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے اور مربی تھے اور تزکیہ کرنے والے تھے۔ تو یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ تزکیہ کا سلسلہ ان مدارس کے ساتھ قائم ہے، اور یہ مدارس جہاں اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کا دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور یہ ان کی وجہ سے یہ دین زندہ ہے دنیا کے اندر۔ اور الحمدللہ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ دین باوجود اس کے کہ اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ یورپ میں یہ دین پھیل رہا ہے، یہاں بھی الحمدللہ توحید پھیل رہی ہے، سنت پھیل رہی ہے، اور اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز جب یہ دین اس طرح پھیلے گا کہ کفر دنیا سے مٹ جائے گا اور شرک بھی دنیا سے مٹ جائے گا، توحید اور سنت ہی صرف دنیا کے اندر باقی رہے گی۔ تو اس وقت تک ہم نے لگے رہنا ہے جب تک یہ پوری دنیا کے اندر توحید و سنت غالب نہیں ہو جاتے اور دین کی روشنی عام نہیں ہو جاتی۔ اور نیت ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم نے اس وقت تک اس دین کی خدمت کرتے رہنا ہے جب تک یہ دین پوری دنیا میں غالب نہیں آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم کریں گے تو ہم وہی جتنی ہمارے پاس طاقت ہے اور جتنا ہمارے پاس وقت ہے اور جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن نیت اونچی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق اجر دے دے گا، اس نیت کے مطابق اللہ رب العزت اجر دے دے گا۔ تو بس میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میں دعا گو ہوں ان تمام احباب کے لیے جنہوں نے یہ جگہ دی، محترم شاہد ایوب صاحب اور فضیلت الشیخ اکرم جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت فرمائے، جو اس کی کنجی بنے، جو اس کا ذریعہ بنے۔ اور محترم حاجی صفدر صاحب اور محترم شیخ بشیر صاحب اور حافظ عبدالحکیم صاحب، یہ تین حضرات کا یہ قافلہ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، راہ رو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حاجی صفدر صاحب اور ان کے رفقا کے اخلاص کو برکت عطا فرمائی کہ اب یہ عظیم مرکز ان کے پاس ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہاں مدرسے کے لیے، بچیوں کے مدرسے کے لیے، بچوں کے مدرسے کے لیے بھی جگہ شامل کی جائے، ان کا ہاسٹل بھی بنے، ان کی کلاسیں بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے مرحلے آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں مرکز الہدا بنا دے، ہدایت کا مرکز بنا دے، علم و عمل کا مرکز بنا دے، اور رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، اور ایمان کا مرکز بنا دے، اور توحید و سنت کا مرکز بنا دے، اور اس ملک کی سلامتی کا اور اس ملک کے استحکام کا مرکز بنا دے۔ یہ دینی ادارے الحمدللہ اس ملک کے بھی خیر خواہ ہیں
اور اس ملک کے عوام کے بھی خیر خواہ ہے اور اس ملک کے اداروں کے بھی خیر خواہ ہے۔ ان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کا وجود باعث رحمت اور باعث برکت ہے، اور ان کے مقاصد اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کا استحکام اور اس ملک کا تحفظ ہے، اور کوئی منفی چیز نہیں ہے الحمدللہ ان اداروں کے ذہنوں میں، نہ یہاں کے پڑھنے والوں میں اور نہ پڑھانے والوں میں۔ ہمیشہ انہوں نے ان اداروں کا ساتھ دیا ہے جو اس ملک کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور ان اداروں کو بھی اللہ تعالیٰ استمرار، دوام اور استحکام نصیب فرمائے۔ اور آپ حضرات اور یہ بالخصوص یہ طلبہ جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے والدین گرامی، ان کے گرامی قدر والدین جنہوں نے ان کو دین کے لیے وقف کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ کماؤ بنے، ٹھیک ہے کماؤ بن جاتے ہیں، بچے کو کما کے لانے لگتے ہیں، کوئی 1000 کما لیتا ہے، کوئی 2000 کما لیتا ہے، کوئی لاکھوں کما لیتا ہے، لیکن یہ کمائی جو کر رہے ہیں، نیکیوں کی کمائی، حسنات کی کمائی، اجر و ثواب کی کمائی، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں جو اس کا فائدہ ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑی کمائی ہے، یہ تجارت لن تبور ہے۔ یہ دعا کی درخواستیں آئی ہیں ساتھیوں کی طرف سے۔ کچھ حضرات جو ہیں وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ والدین کے لیے اور بزرگوں کے لیے، دادی صاحبہ کے لیے، نانی صاحبہ کے لیے صحت و سلامتی اور عافیت کی دعا کریں، اور جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی کا یہ عریضہ آیا ہے کہ عرصہ ہو گیا ہے شادی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اسی طرح بیٹے کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ اسے منزل مقصود تک پہنچائے۔ سارے بھائی جو ہیں وہ مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی، اور جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں ہماری یہ دعا قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا احد یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک باسمک العظم الطیب المبارک الذی اذا سئلت به اعطیت واذا دعیت به اجبت واذا استرحمت به رحمت۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم ھذا الدعاء ومنک الاجابہ۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے عریضے بھیجے ہیں اللہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ والدین کو صحت عطا فرما، یا اللہ والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان والدین کی زندگی میں صحت عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، یا اللہ جو بزرگ زندہ ہیں، نانی دادی نانا دادا جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو بھی عافیت عطا فرما، اور یا اللہ جو جا چکے جن کے والدین فوت ہو چکے، ہمارے جو والدین فوت ہو چکے، ہمارے بزرگ فوت ہو چکے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، یا اللہ ان کے لیے جنت کے بستر لگا دے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور جنت میں ان کا درجے بلند فرما۔ یا اللہ
جس بھائی کی شادی ہوئی ہے عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، یا اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرما اور اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ نیک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جس عزیز کے لیے والد نے رکا بھیجا ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما، اس کے لیے سفر آسان کر دے اور اس کو بامراد فرما، کامیاب اور سرخرو فرما اور منزل مقصود تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، نیکی کا سفر آسان فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی بہن بھائی ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ہم سب کے حق میں خیر کی دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونسألک السلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا حاجات الدنیا والآخرہ۔ اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے، اللہ ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی حاجتیں ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے، اللہ تنگ دستوں کو وسعت اور برکت عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں عزت برکت والا روزگار عطا فرما، اے اللہ جو مشکل میں ہیں تنگی میں ہیں ان کو وسعت اور برکت عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے بوجھ اتار دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں عزت برکت والا روزگار نصیب فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کے نرینہ اولاد نہیں ہے انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جس بھائی بہن نے جس دعا کے لیے بھی کہا ہے ہم سب کے حق میں تیرے حضور درخواست کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما، اور یا اللہ اس مرکز الہدا کو علم کا مرکز بنا دے، تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دے، رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، اور یا اللہ اس کے لیے جس ہمارے محترم بھائی نے جگہ وقف کی ہے یا اللہ ان کو اور ان کے خاندان کو عزتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت میں اس کا عظیم صلہ عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے جن بھائیوں نے اس مدرسے کی آج تک آبیاری کی ہے اور اب بھی وہ اس کا اہتمام و انتظام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے بھی وسائل میں برکت عطا فرما، صحت اور زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے بھائی صفدر کو عافیت عطا فرما، یا اللہ ان کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، ہمارے محترم بزرگ مولانا صوفی بشیر صاحب ان کی زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت فرما، مولانا اکرم جمیل صاحب اور ان کے رفقا حافظ عبدالحکیم صاحب اور دوسرے اساتذہ، یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرما، عافیت کے ساتھ زندگی میں برکت فرما، اور یا اللہ اس مرکز کو خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما، یا اللہ جو اس کی تمام ضروریات ہیں رہائشی تعلیمی اور دوسری ضروریات یا اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما، یا اللہ خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما، یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما دے، علم و ایمان کے ساتھ اخلاص اور صدق کے ساتھ رشد و ہدایت کے ساتھ توحید و سنت کے ساتھ آباد فرما دے، یا اللہ جو وقف کرنے والے ہیں ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما، یا اللہ جو ان کے پروجیکٹ ہیں اس میں ان کی مدد فرما، ان کے لیے برکتیں نازل فرما، ان کے ساتھ اپنی رحمتیں شامل فرما، اور یا اللہ اس کو ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے، اور بھی جو انہوں نے نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں وہ بھی قبول فرما اور اس کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دے اور جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ اس مرکز پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اس کے اساتذہ کو یا اللہ علم و عمل میں برکت اور ترقی عطا فرما، زندگی کے اندر صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے صدق و اخلاص میں برکت عطا فرما، ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو اس کا اہتمام کرنے والے ہمارے بھائی حاجی صفدر صاحب اور ان کے رفقا اور ان کی فیملی ہے ان کو برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے شیخ محترم اکرم جمیل صاحب ان کی زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کا علمی فیض جاری رہے، اور یا اللہ جو کچھ ہوا ہے تیری رحمت سے اور تیرے فضل سے ہوا ہے قبول فرما، مزید توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس کو استحکام اور دوام عطا فرما، استمرار، اور یا اللہ اس کو ترقی اور اقبال نصیب فرما، عروج اور تقدم نصیب فرما، اور یا اللہ اس کی حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بدخواہوں کی بد نظری سے اور بدخواہی سے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو برکت اور ترقی عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، عافیت نصیب فرما، برکت عطا فرما، مدد اور رحمت شامل حال فرما، تو اللہ کارساز بن جا، اللہ تو کارساز اور دستگیر بن جا، اللہ تو اپنی رحمتیں اور برکتیں شامل حال فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کو بحرانوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اس کو ایسی راہ پر ڈال دے جس میں دین سر بلند ہو، توحید و سنت سر بلند ہو، شریعت کا نفاذ ہو اور عدل اور استحکام، یا اللہ اس کو عدل والا نظام نصیب فرما، ظلم سے نجات عطا فرما اور لا قانونیت اور لا دینیت سے محفوظ فرما، اور یا اللہ اس کو استمرار اور اس کا استحکام نصیب فرما، ہماری آزادی اور ہماری استحکام اور استقلال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دینی اعتبار سے بھی سرخرو فرما، دنیاوی اعتبار سے بھی بامراد فرما اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب اور سرخرو اور بامراد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک